ladies and gentlemen, we are about to invite Mr. Zain Hamid. Just one announcement کہ ابھی ظاہر صاحب اپنی اسپیچ اسٹارٹ کریں گے، جس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، اور اس بریک کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہوگا، اور اس تقریب کے آخری حصے میں جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان کارڈ تقسیم کر دیں گے، جس پر آپ اپنے سوالات تحریر کریں گے. والنٹیئرز وہ کارڈ آپ سے دوبارہ کلیکٹ کر لیں گے، اینڈ when we come back after the break, Mr. Zain Hamid would be answering your questions. Ladies and gentlemen, I am about to invite Mr. Zain Hamid. تالیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کا بھرپور نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear children, ladies and gentlemen, people of my own city, Karachi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. آپ کو جو اسی دور میں پیدا کیا گیا، آپ کو اپنی خوش بختی کا اندازہ نہیں ہے. آئیں آپ کو بتائیں کہ اللہ نے کیا نصیب آپ کا رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کس طرح آپ کے ہاتھوں کھول لی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اپنی تقدیر کا ذریعہ بنانا ہے. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں نازل کرتا ہے جو وقت کی فرقان بن جاتی ہیں، جو فرق کرتی ہیں کفر اور ایمان میں، جو فرق کرتی ہیں ظلمت میں اور نور میں، جو فرق کرتی ہیں جرأت دلیری اور غیرت اور شجاعت میں اور بزدلی بغیرتی اور بے حیائی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ آج کے دور کا فرقان، آج کے دور کی اللہ کی نشانی، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کا دست و باز اس نے آپ کو بنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وقت کی فرقان ہے، آنے والے نسلوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے فرقان ہے. جس نے آپ کا ساتھ دیا نصیب نوازے چلے گئے اس کے، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تباہ برباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں. قرآن پاک فرقان فرق کر دیتی ہے کفر اور ایمان میں. جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا کہ جس دن فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو کون ایمان کی طرف ہے کون کفر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے سٹیکس تھے کتنے ہائی انوالوڈ ہے وہاں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے میرے مولا اگر یہ آج 313 کی جماعت کٹ گئی، اگر آج اس مدینہ نبوی کا دفاع نہ ہو سکا، پھر قیامت تک کے لیے آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. وہ مدینے کی ریاست اللہ نے فرقان کے طور پر قائم کی، جس نے فرق کر دیا اس وقت کہ کفر مکہ میں مشرکین کے پاس ہے اور ایمان مدینے میں مدینہ النبی میں. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے فرقان نازل کرتا ہے، کبھی وہ دعوت کی شکل میں، کبھی وہ ولی اور درویش اور فقیر کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان جنرل کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان ملت کی شکل میں، جن کے ذریعے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں. اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے، اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے. پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کے اوپر اور وہ اللہ کا مجاہد کے ڈان بن کر بیچ میں کھڑا ہوا ہے. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں، اس کی 7 نسلوں کے گناہ معاف کر چکے ہیں، اس کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر دی گئی. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی روم دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے فرقان ہے. جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے پوری صلیبی طاقتوں کے سامنے مجاہد آزماد جہاد کرتا ہے،
اس وقت پوری ملت نے صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو چنا تھا کہ امت کی عزت اور آبرو کی دفاع کرے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ، اپنے نبی کے آبرو کا محافظ صلاح الدین ایوبی. بدنصیب وہ لوگ. ذرا وقت سوچئے کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے لشکر سے الگ کر لیں، ان کی مخالفت کریں. اس وقت بھی ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی. مسلمان ملت کے خلاف بدکاریاں کی. بدنصیب لوگ. جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا. لوگ بدنصیب ہوئے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کے راز کو نہ پایا، جو اللہ کی نشانیوں پہ اللہ کے فرقان کو نہ سمجھ سکے. 1453 میں سلطان محمد فاتح اللہ نے فرقان بنا کر بھیجے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذلک الجیش. قسطنطنیہ لازماً فتح کر لیا جائے گا. تو خوش نصیب ہے وہ امیر، جنتی ہے وہ امیر جو فتح کرے گا، اور جنتی ہے وہ فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی. آج استنبول میں جائیے، سلطان محمد فاتح کا مزار جنتی سلطان کا مقام کہلاتا ہے. حضور کی حدیث کو پورا کرنے والا وہ جائے جس نے اس وقت امت مسلمہ کا دفاع کیا. پوری امت مسلمہ کی آبرو اس کے پاس تھی. اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور کی حدیث کو پورا کیا. 900 سال تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں حضور کی حدیث پہ، لیکن یہ نصیب اس وقت اس دور میں فاتح کرنا. میرے بچوں، اللہ نے آج کے دور میں فرقان کس کو بنایا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا ہماری، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے، آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرقان بنا کے اس دور میں بھیجا ہے، جو خطہ زمین جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، وہ خطہ زمین جو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قیام پذیر ہوا، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جو 27 رمضان مبارک کو جمعہ مبارک کے دن قیام پذیر ہوتا ہے، جس کا اس مدینہ منورہ کے بعد آج 1400 سال کے بعد اس کائنات میں تخلیق ہونے والا دوسرا مدینہ ثانی ہے. آج کے دور میں فرقان، یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے. مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس میں پیدا کیا ہے. مبارک ہو آپ کو نسل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اب کام لینا ہے. آئیں اس پاکستان کی حقیقت آپ کو بتا دیں. اس پاکستان کو ملک نہ سمجھیے گا، بہت بڑی غلطی کریں گے. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص نگاہ میں بنا ہوا ہے. آئیں آپ کو واقعات بتاتے ہیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال، اور خاص طور پر علامہ اقبال جو صدیوں میں پیدا ہونے والے اللہ کا ولی، درویش اور فقیر، جس کی زبان سے اللہ نے ہمیں یہ خوشخبریاں سنائی کہ دیکھو آنے والے دور میں ہونے کیا والا ہے تمہارے لیے، کیا تمہاری تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا دست بازو بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان بھی تم ہو، اللہ تعالیٰ کی تمہاری ہاں اور نہ میں اب کائنات کے فیصلے کرنے جائے گا. خدا تم سے خود پوچھے گا بتاؤ تیری رضا کیا ہے. اب کیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، جس کا مرکز جس خطہ زمین میں بننا تھا وہ یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح برکت اور خیر اس پاکستان پر شامل ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی، اس زمانے میں تمام مسلمان علماء قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے، بدنصیبی سوائے چند ایک کے. جمعیت علماء ہند کانگریس کے ساتھ شامل ہو چکی تھی. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جاتا. علامہ شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قائد اعظم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے راتوں رات؟ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا. فرماتے ہیں میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا، لیکن ایک رات خواب میں مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضور کے ساتھ قائد اعظم تشریف رکھتے ہیں. حضور میری طرف اشارہ کر کے قائد اعظم کو اشارہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں اس بات کا، اس کی مخالفت نہ کرنا، یہ میرا مجاہد ہے. یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، علامہ شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں. یہ ڈاکیومنٹڈ بھی ہے، کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے. شبیر احمد عثمانی وہی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے جو تقریر کی ہے اس سے پہلے بھی جو تقریر کر چکے ہیں اس میں یہ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ میں کیوں قائد اعظم کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوں. مولانا اشرف علی خان بھی انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ مجھے اللہ کے ولیوں، فقیروں اور درویشوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان 1947 میں قائم ہو جائے گا. اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے، اگر میرا انتقال